اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے سپیریئر تھے۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ یہ سب مجھ سے راضی ہو گئے اور میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، شان دیکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں کہوں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے، تو ان کی شان ہی الگ ہوگی۔ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں آمینو کما آمن الناس، کہ اس طرح ایمان لاؤ، اے لوگوں اس طرح ایمان لاؤ، اپنے ایمان کو ویسا مضبوط اور ویسا محکم بناؤ جیسا صحابہ کا ایمان تھا۔ اور افسوس کی بات ہے آج کے دور میں ان صحابہ کے خلاف بہت زیادہ بولا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم ایک سیریز لے کر آ رہے ہیں دی ہیروز آف اسلام، اور اس کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اس شخص کی جو اتنے مالدار تھے، اتنے مالدار کہ ان کے لیے جو عطر تھا، جو پرفیوم وہ یوز کرتے تھے، وہ یمن سے لایا جاتا تھا۔ جس سڑک سے وہ چلتے تھے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہاں سے فلاں شخص گزرا ہے۔ ایسا شخص جو جس کے پاس اس وقت ایک فیشن ڈیزائنر تھا، اس کا اسٹائلسٹ تھا جو اس کے کپڑے ڈیزائن کرتا تھا، وہ کیا پہنے گا، کب پہنے گا، سب کچھ وہ ڈیسائیڈ کرتا تھا۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ جب اس شخص نے اسلام لایا، اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، اس نے کہا بس اب آپ چاہیے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی، سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی۔ تو یہ صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، دا فرسٹ ایمبیسڈر آف اسلام۔ چلے ان کا ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں، بہت فیمس انسیڈنٹ ہے۔ ایک وقت 10-12 لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی، جسے بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ مدینہ سے لوگ حج کے لیے آئے تھے، اور منا کے قریب ایک مقام ہے جسے عقبہ کہا جاتا ہے، وہاں پر ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ بیعت کا مطلب کہ ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے۔ انہوں نے بیعت کی۔ اب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کسی کو بھیجیے ہمارے ساتھ جو ہمیں مدینے میں اسلام سکھائے، ہم اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے 2 شخصوں کو چنا۔ اس میں پہلا شخص یہی حضرت مصعب بن عمیر تھے، اور دوسرا شخص اسید بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 شخص اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے بھیجے۔ اب یہ مدینے میں گئے، اب یہ لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، حرام حلال سکھا رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں وہاں پر مدینے میں۔ ایک دن ایک شخص، اس کا نام تھا اسید بن حذیرہ، یہ غیر مسلم تھے، اور یہ بہت غصے میں آیا۔ حضرت مصعب بن عمیر لوگوں کو پڑھا رہے، اور یہ شخص بہت غصے میں آیا اور کہا ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ رہے ہو، انہیں نہ جانے کیا کیا بتا رہے ہو، انہیں اپنے دین سے بھٹکا رہے ہو، ہمارے آبا یوں کرتے تھے، ہمارے آبا وہ کرتے تھے، تم انہیں کچھ اور سکھا رہے ہو۔ بہت غصے میں آیا، لیکن یہاں سے حضرت مصعب بن عمیر تھے، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ بڑے کاملی انہوں نے اس شخص سے کہا کہ آپ بیٹھ جاؤ، اب بات سنو اور صحیح لگی پھر بات کرتے ہیں۔ کہا کہ تم بیٹھ جاؤ ابھی، پھر دیکھتے ہیں، تم سن لینا میری بات، اگر میں کچھ غلط ہوں پھر دیکھتے ہیں۔ اس نے جب بات سنی، اس کے دل پر اور اس کے دماغ پر حضرت مصعب بن عمیر کا ایسا اثر ہوا کہ اس شخص نے اسی مجلس میں ایمان لایا۔ جو بھی غصے سے آیا تھا، اور اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، بہت غصے سے آیا، لیکن مصعب بن عمیر نے جو اسے قرآن سنایا، جو اسے نبی کے اقوال سنائے، اس کا دل اتنا نرم ہو گیا کہ اس نے ایمان لایا۔ اسی طرح اب یہ واپس گیا تو اس نے ایک بہت بڑے قبیلے کی چیف کو بھیجا جس کا نام تھا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بہت اپنے قبیلے بنو عبد الاشہل کا وہ امیر تھے، تو اسے بھیجا۔ وہ بھی غصے میں آیا، مصعب بن عمیر کہا بیٹھو بات سناتا ہوں۔ اس نے بھی بات سنی، اور اس بات کا ایسا اثر ہوا، سعد بن معاذ نے بھی ایمان لایا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سعد بن معاذ کیونکہ اپنے قبیلے کے بہت بڑے تھے، تو یہ اپنے قبیلے کے پاس گئے اور کہا کہ تب تک تم لوگوں سے بات نہیں کروں گا جب تک اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ تو ان سب نے ایمان لایا۔ پہلی بیعت عقبہ میں 12 لوگ تھے، دوسری بیعت عقبہ میں غالباً 75 لوگ تھے، 75۔ مصعب بن عمیر نے کیسے ان لوگوں کو تیار کیا، اور پھر یہی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ آپ ہجرت کیجئے، ہم مدینے کی زمین آپ کے لیے تیار ہے۔ اس مدینے کی زمین کو اس مصعب بن عمیر نے تیار کیا تھا جو گھر سے نکالا گیا تھا ایمان لانے کی وجہ سے۔ اور جنگ احد کے موقع پر ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، انہوں نے جھنڈا اٹھایا تو
ان کافروں نے حملہ کیا، ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا، انہوں نے اس ہاتھ سے پکڑا، پھر یہ ہاتھ کٹ گیا، اور پھر یوں کیا، اور پھر تیسرا حملہ کیا اور یہ شہید ہو گئی۔ اور جب دفنانے کا وقت آیا تو کفن اگر رکھ رہے، کفن بھی برابر میسر نہیں تھا اس وقت۔ جو شخص جس کے پاس کبھی فیشن ڈیزائنرز ہوا کرتے تھے، جو کبھی یمن سے عطر لایا کرتا تھا، اس شخص کے پاس دفن کرتے وقت کفن بھی موجود نہیں ہے۔ اور ہم لوگ کیونکہ بنایا ہوا ایمان مل گیا تو چلیے اچھی بات ہے، وراثت میں ہمیں ایمان مل گیا تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اس ایمان کی قدر کل مصعب بن عمیر پوچھیں گے کہ میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا، اپنے گھر سے نکالا گیا تھا، میں نے اپنی شان و شوکت والی زندگی کو لات مار کے ٹھکرا دیا اس ایمان کے لیے، اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے اقدس کے لیے میں نے سب کچھ ٹھکرا دیا، اللہ کے دین کے لیے، اس توحید کے غلبے کے لیے، اسلام کے نظام کے قائم ہونے کے لیے، اسلام کے نظام کے غلبے کے لیے میں نے ہر ایک چیز ٹھکرا دی، اور تمہیں تو بنایا ہوا ایمان مل گیا، تم نے کیا کیا؟ تو یہ پہلے ایمبیسڈر تھے اسلام کے، جنہوں نے مدینے کی زمین کو ہجرت کے لیے تیار کیا تھا۔ تو چلیے یہ پہلا ایپیسوڈ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں مصعب بن عمیر کی محبت پیدا کرے اور ہر ایک صحابی کی محبت پیدا کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد واصحابہ اجمعین۔